بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 195 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح گم شدہ مال پانے کے احکام ہے۔ گم شدہ مال کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس عنوان کا ہم آخری سبق شروع کر رہے ہیں، جو بقیہ اس کے احکام بچتے ہیں وہ ہم اس میں بیان کریں گے اور اس عنوان کا اختتام کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2542۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو 1 سال تک باقی نہ رہتی ہو تو ضروری ہے کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب تک کہ وہ باقی رہے اس چیز کی حفاظت کرے۔ کہہ رہے ہیں مثلا ایسی چیز ہے کہ جو مثلا کسی کا وظیفہ ہو کہ 1 سال تک اسے رکھنا ہے، مگر چیز ایسی ہے کہ اگر 1 سال تک رکھی جائے تو وہ ختم ہو جائے گی، 1 سال تک وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی، تو کریں گے ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب تک وہ چیز باقی رہے اس کی حفاظت کرے۔ جو اس کی قیمت باقی رکھنے میں اہمیت رکھتی ہو، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران اس کا اعلان بھی کرتا رہے، یعنی وہ خصوصیتیں جب اس میں ہوں اس کی حفاظت کرے جو اس کی قیمت میں اہمیت رکھتی ہیں، اور اس دوران اس کے احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا اعلان بھی کرتا رہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے ملی ہے، اس کا اگر کوئی مالک ملے تو لے لے، اور اگر اس کا مالک نہ ملے تو اس کی قیمت کا تعین کرے اور اپنے لیے اس کو لے سکتا ہے یا اسے بیچ سکتا ہے۔ یعنی اب مثلا اس کے ختم ہونے کا یا خراب ہونے کا وقت قریب ہو تو اس کی قیمت کا تعین کرے اور یا تو اسے اپنے لیے لے لے یا اسے بیچ دے، اور ان پیسوں کو اپنے پاس رکھے، اور دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ اعلان بھی جاری رکھے، یعنی اگر وہ اپنے پاس رکھی ہو وہ بھی، یا اپنے لیے لے کر اس کی قیمت لگائے یا بیچ کر اس کی قیمت حاصل کرے، ان تمام صورتوں میں اعلان بھی جاری رکھے کہ مثلا فلاں چیز مجھے ملی ہے۔ اور اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کی قیمت اس کو دے دے، جب اس کا مالک مل جائے تو اس کی قیمت جو اس نے لگائی ہے، لگا کر اپنے پاس رکھی ہو یا کسی اور کو بیچ کر قیمت لی ہو، وہ اسے اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ اور اگر 1 سال تک اس کا مالک نہ ملے تو ضروری ہے کہ جو کچھ گزشتہ مسائل میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ مثلا 1 سال تک اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو گزشتہ مسائل میں جو بتایا گیا ہے، یعنی کہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے یا اپنے پاس رکھ کے اس کی حفاظت بھی کرے اور اسے استعمال میں بھی لائے، لیکن اس میں تعدی وغیرہ نہ کرے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2543۔ جو چیز کسی کو پڑی ہوئی ملی ہو، اگر وہ
اگر وضو کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت وہ اس کے پاس ہو اور اگر وہ مالک کے ملنے کی صورت میں اسے نہ لوٹانا چاہتا ہو تو اس کا وضو اور نماز باطل نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ مثلا کسی کے پاس جو چیز پڑی ہوئی ہے کسی کی اور وہ اسے نہیں دے رہا تو اس کی موجودگی کی وجہ سے اس کی نماز یا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مثلا کسی کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملی ہے، اب وہ چیز اس کے پاس وضو کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اس مال کا مالک، اس چیز کا مالک اگر مل بھی گیا تو میں اسے نہیں لوٹاؤں گا، وہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ میں نہیں لوٹاؤں گا اسے، کہیں گے وہ چیز اسی ارادے کے ساتھ بھی اگر اس کے پاس ہو وضو کرتے وقت، نماز کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، تو اس صورت میں اس کا وضو یا نماز باطل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگرچہ وہ اس اعتبار سے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہے کیونکہ وہ شرعی وظیفے پہ عمل نہیں کر رہا، جو پڑی ہوئی چیز کے ملنے کا وظیفہ ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس کی نماز اور اس کا وضو باطل نہیں ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2544۔ اگر کسی شخص کا جوتا اٹھا لیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کا جوتا رکھ دیا جائے اور اگر وہ شخص جانتا ہو کہ جو جوتا رکھا ہے وہ اس شخص کا مال ہے جو اس کا جوتا لے گیا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہو کہ جو جوتا وہ لے گیا ہے اس کے عوض اس کا جوتا رکھ لے، تو وہ اپنے جوتے کے بجائے وہ جوتا رکھ سکتا ہے۔ مثلا کسی جگہ پہ عموماً یہ مسئلہ جو ہے وہ مسجد میں بھی پیش آتا ہے کہ مثلا کسی کا باہر سب کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص کسی اور کا جوتا اٹھا کر اپنا جوتا رکھ کے چلا گیا، اب جب سارے نکلے تو ایک کا جوتا گم تھا اور اس کی جگہ پہ دوسرے کسی کا جوتا پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ یہ جوتا جو پڑا ہوا ہے جس شخص نے میرا جوتا اٹھا لیا ہے یہ اسی کا مال ہے اور وہ اس بات پہ راضی ہو کہ مثلا جو میرا جوتا لے گیا ہے ٹھیک ہے لے گیا، یہ اس کے بدلے میں جوتا اس کا عوض ہے، تو وہ اس جوتے کو اپنے جوتے کے بدلے میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا جوتا ناحق اور ظلماً لے گیا ہے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر وہ جانتا ہے کہ وہ جوتا اس غرض سے نہیں لے گیا کہ مثلا جس کے لیے اپنا جوتا چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا عوض لے گیا ہے، نہیں بلکہ وہ ناحق و ظلماً لے گیا ہے اور اپنا جوتا چھوڑ کے گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا جوتا لے سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ اس جوتے کی قیمت اس کے اپنے جوتے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو، یعنی عوض میں اس صورت میں رکھ سکتا ہے کہ جو جوتا لے گیا ہے اور جو اس کے بدلے میں چھوڑ گیا ہے
جو چھوڑا ہوا جوتا ہے اس کی قیمت جو لے گیا ہے اس جوتے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس صورت میں رکھ سکتا ہے، ورنہ زیادہ قیمت کے متعلق مجہول المالک کا حکم جاری ہوگا، یعنی جو اس جوتے کی قیمت اضافی ہو رہی ہے اس کا حکم مجہول المالک کا ہوگا، یعنی اس کا مالک مجہول ہے، اور ان دو صورتوں کے علاوہ اس جوتے پر مجہول المالک کا حکم جاری ہوگا، یعنی جو اوپر دو صورتیں بیان کی گئی کہ ایک دفعہ اس اعتبار سے کہ ایک وہ جوتا چھوڑ گیا ہے، دوسرا لے گیا ہے، دوسری صورت یہ کہ وہ ظلمن لے گیا ہے اور اس کے بدلے میں جوتا چھوڑ گیا ہے، تو ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کسی کا جوتا ملتا ہے تو اس کا حکم مجہول المالک کا حکم ہوگا، جو حکم مجہول المالک کا ہوگا وہ اسی کا بھی ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2545۔ اگر انسان کے پاس مجہول المالک مال ہو، یعنی اس کا مالک معلوم نہ ہو، اور اس مال پر لفظ گم شدہ کا اطلاق نہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں کہ جب اسے اطمینان ہو کہ اس مال میں تصرف کرنے پر اس مال کا مالک راضی ہوگا، تو جس طرح بھی وہ اس مال میں تصرف کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے۔ کہیں گے مثلا کوئی مال مجہول المالک ہے، اس کا مالک جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ گم شدہ کے زمرے میں نہ آتا ہو، لیکن اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے، اگر اسے اطمینان ہو کہ اگر اس مال میں وہ تصرف کرے گا تو اس کا مالک راضی ہوگا، اس کا مالک اسے اجازت دے دے گا، تو اس صورت میں وہ اس مال میں تصرف کرنا چاہتا ہے تو وہ تصرف کرے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اطمینان نہ ہو تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کرے، اور جب تک اس کے ملنے کی امید ہو اس وقت تک تلاش کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر اس طرح اطمینان نہ ہو کہ اس کا مالک راضی ہوگا تو پھر وہ اس مال کو اپنے پاس رکھے اور اس کے مال کے مالک کو تلاش کرے، جب تک اس کے ملنے کی امید باقی رہے تب تک اسے تلاش کرتا رہے، اور اس کے مالک کے ملنے سے مایوس ہونے کے بعد اس مال کو بطور صدقہ فقیر کو دینا ضروری ہے۔ کہیں گے مثلا اس نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو گیا کہ اب اس کا مالک نہیں ملے گا، تو وہ مال جو ہے کسی فقیر کو بطور صدقہ دے دے، یہ ضروری ہے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ ویسے ہی صدقہ نہ دے، بلکہ حاکم شرع سے اجازت لے کر پھر وہ مال صدقے کے طور پر دے دے۔ اور اسی طرح اس کے لیے ممکن ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے اس کی قیمت کا صدقہ دے۔ کریں گے یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ یا تو وہ مال بطور صدقہ حاکم شرع کی اجازت سے دے دے، یا اس کی قیمت لگا کر اس کی قیمت صدقہ کے طور پر دے۔ اور اگر بعد میں مال کا مالک مل جائے اور صدقہ دینے پر راضی نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اس کا عوض دینا ضروری ہے۔ کہیں گے گم شدہ مال کی طرح اس میں بھی
اگر صدقہ دینے کے بعد مالک مل گیا اور مالک صدقے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کا عوض دینا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔